بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کی تیاری کتنوں پر پڑی ہے بھاری۔ فروری کے مہینے میں دنیا کے ہر کونے میں 14 فروری ویلنٹائن ڈے کی تیاری 7 فروری سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑے گناہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سیڑھیوں پر ہم قدم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 7 فروری کو روز ڈے مناتے ہیں کہ ایک اجنبی لڑکا ایک غیر محرم لڑکی کے سامنے گلاب پیش کر کے، روز پیش کر کے، پھول پیش کر کے اپنے ناپاک پیار محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر 8 فروری کو پروپوز ڈے مناتا ہے کہ وہی پیار محبت کو آگے بڑھانے کے لیے پرپوز کرتا ہے، ایک دوسرے کو تیار کرتے ہیں کہ ہم ناپاک پیار محبت کریں گے، تو 8 فروری کو پرپوز ڈے مناتے ہیں۔ پھر 9 فروری کو چاکلیٹ ڈے مناتے ہیں کہ وہی پیار محبت گندے رشتے کو اور مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چاکلیٹ دیتے ہیں۔ پھر 10 فروری کو ٹیڈی ڈے مناتے ہیں کہ اسی گندے پیار محبت کو مضبوط کرنے کے لیے ٹیڈی پیش کرتا ہے گفٹ کے طور پر۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو گفٹ نہیں دے سکتا، اپنے باپ کو گفٹ نہیں دے سکتا، اپنی پیاری چھوٹی بہن کو گفٹ نہیں دے سکتا، لیکن ایک غیر محرم لڑکی کو غلط رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیڈی گفٹ میں پیش کرتا ہے۔ پھر جب 11 فروری آتی ہے تو 11 فروری کو اور گندے ماحول بنتے چلے جاتے ہیں۔ 11 فروری کو پرومیس ڈے مناتا ہے کہ ایک دوسرے سے پرومیس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر ساتھ رہیں گے، ہم زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے۔ اگر ہمارے پیار محبت کے غلط پیار محبت کے راستے میں ماں باپ بھی آئیں گے تو ان کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم لوگ گندے پیار محبت کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ 11 فروری کو پرومیس ڈے مناتے ہیں۔ پھر 12 فروری آتی ہے تو بالکل بے حیائی حد سے پار کر چکی ہوتی ہے، اور 12 فروری کو ہگ ڈے مناتے ہیں کہ ایک اجنبی لڑکا، خوب سمجھیے گا، ایک اجنبی لڑکا ایک غیر محرم لڑکی سے گلے ملتا ہے، ہگ کرتا ہے اور ایک دوسرے کے سینے میں سینے ملاتے ہیں، اور اس طریقے سے فیشن چل پڑا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن بھی اس میں شریک ہو چکی ہے۔ تو 12 فروری کو یہ دونوں ہگ ڈے مناتے ہیں، اور جب 13 فروری آتی ہے تو ہگ ڈے سے اوپر ایک اور کس ڈے مناتے ہیں 13 فروری کو۔ یہ کتنی بے حیائی، بے شرمی کی بات ہے کہ ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کہنے بھی شرم آتی ہے، لیکن لوگ، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی جو اسلام کو بھول کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور 13 فروری کو کس ڈے مناتے ہیں۔ پھر 14 فروری جس ویلنٹائن ڈے کی تیاری ہفتوں سے چل رہی تھی، اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اس طریقے پر کہ جس گندے پیار محبت کو ایک ہفتے میں انہوں نے آگے بڑھایا تھا، پھر وہ 14 فروری کو پورے ایک دن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے دن بتاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت دیتے ہیں، اور دن میں اپنی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو انسان بتا بھی نہیں سکتا۔ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، نہ جانے اویو وغیرہ میں جاتے ہیں، اور کہاں کہاں جا کر کے اپنی پیار محبت کے گندے اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے
سے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ لڑکا ناسمجھ ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ لڑکی نادان ہے، لیکن اس لڑکے اور لڑکی کے جو پیرنٹس ہیں، جو ماں باپ ہیں، کیا وہ بھی نادان ہیں؟ کیا وہ ماں جس نے 2.5 سال تک اس بچی کو اپنے گود میں پالا، اپنے سینے کے خون کو اس کے جسم میں اتارا، کیا وہ بھی ماں نادان ہو چکی ہے؟ کیا وہ باپ جس نے محنت کی کمائی کر کے حلال روزی کے ذریعے سے اس کی پرورش کی ہے، کیا وہ باپ بھی اس بیٹی کے غلط پیار محبت کو نہیں روک سکتا؟ کیا وہ بھائی کہ جو اپنی بہن کو چھوٹی بہن کہتا ہے، کیا بہن کے رشتے کی وجہ سے اس غلط ماحول کو نہیں روک سکتا ہے؟ پھر یہ پیار محبت آہستہ آہستہ آگے چلی جاتی ہے، اور عروج پر جب یہ پیار محبت چڑھتے ہیں، جب شادی کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد لڑکی اپنے بھائی کو شادی سے روکنے کی وجہ سے قتل کرتی ہے، تو وہ لڑکی وہ بیٹی اپنے باپ کو اس پیار محبت کو بچانے کے لیے زہر پلانے کی کوشش کرتی ہے، وہی بیٹی اپنی ماں کو نیند کی گولیاں دیتی ہے۔ اس پیار محبت کو جب عروج پر چڑھ جائے تو اس وقت لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے مسلمان ماں بہنوں اور بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کہ ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ایک ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان اپنے راستے پر ان کو لے کر کے جاتا ہے، پھر غلط کام کرواتا ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں کہ اس لڑکے اور لڑکی کے ساتھ صرف شیطان نہیں، یاد رکھیے گا میرا رب فرماتا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کہ جہاں 2 آدمی اکیلے تنہا ہوتے ہیں وہاں تیسرا میرا رب ہوتا ہے، جہاں 3 ہوتے ہیں وہاں چوتھا میرا رب ہوتا ہے۔ تو وہ تنہائی میں جو ہم بات کرتے ہیں، جو غلط مشورے کرتے ہیں، اس چیز کو ہمارا رب سن رہا ہوتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہم چپکے بات کریں یا زور سے بات کریں، اللہ میرا رب وہ بھی سنتا ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس میں سے فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ ان کے اندر مان کر چلنے کی صلاحیت ہے، اگر وہ منمانی کرنا چاہیں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے حکم کے خلاف اگر وہ زندگی گزارنا چاہیں تو وہ چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جانور اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ مان کر چلنا چاہے تو بھی وہ نہیں چل سکتے ہیں، ان میں صرف منمانی کرنے کی صلاحیت ہے۔ فرشتوں میں صرف مان کر چلنے کی صلاحیت ہے، جانوروں میں صرف منمانی کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک جانور کو ہم کتنوں سمجھا دیں کہ فلاں کے کھیت میں نہ جانا، کل ہو کر کے اسی کھیت میں پایا جائے گا، لیکن انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں مان کر چلنے کی بھی صلاحیت ہے، منمانی کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اگر انسان چاہے تو منمانی کرے، اگر انسان منمانی کرتا ہے تو وہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، وہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور جو لوگ مان کر کے چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ فرشتے نہیں، فرشتوں سے بہتر ہے۔ ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ انسان نہیں، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، ایک قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر کے بازار میں بیچا، مصر کے وزیر خزانہ زلیخا کے شاور نے ان کو خریدا، زلیخا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے فدا ہو گئی، اس کا چرچا مصر کے سارے شہروں میں گلی کوچوں میں ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد عورتیں جب زلیخا کو تانا دینے لگی کہ ایک غلام کے اوپر زلیخا فدا ہو گئی، تو زلیخا نے ان کی زبان بند کرنے کے لیے مصر کے شہر کی عورتوں کو جمع کیا، دعوت دی، دسترخوان لگائی اور اس کے اوپر میں پھل اور چاقو رکھ دیے۔ ساری عورتیں ہاتھ میں چاقو اور پھل لے کر کے، حضرت زلیخا وہیں پہ موجود ہے اور وہ کاٹ کر کھانے لگی۔ اچانک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر سے بلایا، کہا اخرج علیہن، باہر نکل جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی باہر نکلتے ہیں، ان عورتوں کی نگاہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر پڑتی ہے، ان کی خوبصورتی
خوبصورتی کی وجہ سے وہ مدہوش ہو جاتی ہیں اور کاٹنا پھل تھا، لیکن انہوں نے وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اور ان عورتوں کی زبان پر اس وقت کیا باتیں آ رہی تھی، ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ انسان نہیں لگتا، یہ تو فرشتوں سے بہتر ہے، یہ فرشتوں کا سردار ہے، یہ فرشتوں سے بڑا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کے اندر ماننے کی بھی صلاحیت ہے، منمانی کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اگر منمانی کریں گے تو جانور سے بدتر، اگر مان کر کے چلیں گے تو فرشتوں سے بہتر۔ تو پھر میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں بہنوں، میں آپ سے یہ اپیل اور درخواست کرنا چاہتا ہوں، بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویلنٹائن ڈے منانا، یہ ویلنٹائن ڈے کی تیاری کرنا، یہ فحش کام کرنا، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں تو نبی کے طریقے پر، رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔